تو خواتین و حضرات، اگر کسی کو مجددیت ہم کہیں گے، اگر ہم یہ کہیں کہ کس نے دین کے کانسیپٹ کی تجدید کی ہے، تو فرسٹ آف آل تو اقبال نے سب سے پہلے تجدید کی ہے کہ وہ اعلیٰ ترین علمی مقاصد پہ پہنچا، اور اس بات کی ترغیب دی کہ اگر تم اعلیٰ ترین علمی مقاصد کو پہنچ کے ریوائز کرو گے اپنے ریلیجس پیٹرن کو، تو آپ یقیناً اپنے مذہب کو بالکل ڈفرنٹ قسم کے آسپیکٹس میں پاؤ گے۔ خالی حضرات، یہ فنی سی بات ہے کہ اقبال واز اے بیسیکلی اے رومانٹسٹ، بڑی محبت کرنے والا انسان، سینسٹیو اینڈ رومانٹسٹ، ویری ہائی۔ وہ اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی ایفیشنسی کو مبالغہ آرائی سے نہیں۔ شروع میں جب وہ ٹرانسلیشنز کر رہے تھے جیسے ٹینیسن کی نظموں کی، تو کہیں کہیں تو وہ ٹینیسن کا نام نشان بھی ختم کر دیتے۔ سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی، تبسم فشاں زندگی کی کلی تھی، کہیں مہر کو تاج زر مل رہا تھا، کاتا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی۔ کہیں تو اس کی فصاحت جو ہے یہ ایک سبززار میں چلتی ہوئی صبح کی ہوا کی طرح، اور کہیں بالکل ہی نالائکی کا مظاہرہ ہے، کہیں بالکل ہی گئی گزری ٹرانسلیشن ہے۔ مثلا جب وہ ٹینیسن کی ٹرانسلیٹن، اگر آپ کو تھوڑا چاہتا ہوں کہ انگریزی کے طالب علم ہوں گے تو یہ تضاد تھوڑا سا میں سمجھا دوں کہ جہاں قافیہ کی چک پلش نہ ہو، نوک جھونک نہ ہو، اقبال لکھتے ہیں کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، مگر اس میں وہ زور کہاں جو ٹینیسن کے اس مصرے میں ہے، ماؤنٹن ہیڈ اے اسکوائرل ہیڈ اے کوئر۔ تو آپ دیکھو گے کہ جو قافیے کی چک پلش سے مزہ پیدا ہوتا ہے لینگویج وائز، وہ کہیں اقبال میں نظر نہیں آتا۔ مگر اس دور کے بعد جب اقبال میسج کی لیول پہ اترتا ہے تو میسج میں وہ ایک دم سے خداوند کریم کی عنایت ان پہ ایسے نازل ہوئی کہ جب وحی کی ڈیفنس میں وہ آئے، اینڈ اٹ واز اٹ موسٹ امپورٹنٹ۔ آج بھی وہ ڈاکٹر آرمسٹرانگ ہو یا کوئی اور مغربی مفکر ہو، ان کے سب سے بڑا مسئلہ وحی سے ہے۔ لیٹ می ٹیل یو کہ سب سے بڑا مسئلہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا آدمی ماننا کوئی ایسا غیر شعوری فیکٹر نہیں ہے یورپ۔ اسے کارلائل بھی مانتا ہے جب ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ میں وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا ہیرو دنیا مذہب کا محمد ہے۔ اس کو وہ 100 گریٹ مین کا مصنف بھی مانتا ہے کہ اگر میں یہ چاہوں اور دکھانا چاہوں کہ دنیا کے نظام کو سب سے زیادہ کس نے متاثر کیا، تو اولین نمبر پہ محمد الرسول اللہ کو رکھتا ہے کہ اس سے بڑا انسان کوئی نہیں جس نے آج تک کسی تاریخ کو متاثر کیا۔ مگر دی مین پرابلم ہے کہ وہ محمد کو کلین لیڈرشپ ضرور دیتے۔ They consider him very wise, very superior manager of human skills, a great force to unite the multi-running tribes asunder. But وہ وحی کے تصور سے ناآشنا ہے، ان کو یقین نہیں آتا کہ کوئی آسمان بھی ہے، کوئی خدا بھی ہے، کوئی جبریل بھی ہے، کوئی زمین بھی ہے۔ زمین پہ بندہ نارسسسٹ ہے، اور اس نارسسزم کا سب سے بڑا مظاہرہ جو ہمیں یورپ میں نظر آتا ہے۔ A few skillful inventions do not create the basic niche of mind. یہ آپ یاد رکھیے گا، اگر آپ پوری یورپی ذہنی استعداد کو اکٹھا کریں تو 4 اور 5 اصولوں کے سوا آپ کو کوئی زیادہ خوبی نظر نہیں آئے گی۔ میری ٹائم سروسز کی امپروومنٹ جو جارج اسٹیفنسن کے زمانے میں ہوئی، جارج اسٹیفنسن کے زمانے سے 1 سال پہلے میڈیٹرینین پہ سلطان خیر الدین باربروسا کی حکومت تھی، اور خیر الدین باربروسا کی تگ و تاز بحیرۃ الروم پر اتنی مکمل تھی کہ 6 ماہ انہوں نے اٹلی کا محاصرہ رکھا بغیر جہاز سے اترے ہوئے۔ اور ایک لطیفے کی بات آپ کو ضرور بتاتا چلوں تاریخ کی، کہ ابھی بھی شبہ ہے کہ نیپولین بوناپارٹ کہیں قاضی ابن فرات کی نسل سے تو نہیں۔ کارسیکا میں
ابن فراد کے نام کو بگڑ کے بوناپارٹ کر دیا گیا ہے، جب بعد میں وہاں کے مسلمان دوبارہ کرسچن بنائے گئے انڈر انکویزیشن۔ یہ ایک بہت بڑی موومنٹ تھی جو اسپین سے شروع ہوئی اور پورے یورپ میں گئی، جہاں وہ لوگ جو کرسچینٹی چھوڑ چکے تھے دوبارہ ان کو کنورٹ کیا گیا کرسچینٹی میں، تو ان کو اس موومنٹ کو انکویزیشن کہتے ہیں۔ اس انکویزیشن کے کی وجہ سے آپ کو یورپ میں مسلمان نظر نہیں آتا، ورنہ شاید آج آپ کی مسلمانوں کی آبادی یورپین سے زیادہ ہو۔ یہ بڑا مشہور قول ہے کہ اگر طولون کی جنگ میں جب کوہ البرانس سے آگے بڑھ رہے تھے مسلمان، اور طولون میں ایک تل الشہداء ہے جہاں مسلمان شہداء کی قبریں ہیں، تو ہسٹورینز کا یہ قول فیصل ہے، دس از دا ڈسائسو بیٹل آف دی یورپین ساحل، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر امیر عبد الرحمن الغافقی شہید نہ ہو جاتے بیماری سے، جنگ میں نہیں بیماری سے، تو آج یورپ کے کلیساؤں میں بجائے بھجن پڑھنے کے اذانوں کی صدائیں آ رہی ہیں، مگر یہ اللہ کو منظور نہیں تھا۔ جہاں وہ ایک اپنی خوبصورتی کے، اپنے تصور کی خوبصورتی کو سلامت رکھنا چاہتا تھا، وہاں اس سیاہی کو بھی سلامت رکھنا چاہتا۔ تضاد کے بغیر کوئی رنگ نہیں بنتا، اس لیے خداوند کریم کا رنگ اپنا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس رنگ کو زیادہ اجاگر کرنے کے لیے چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا، کہ جب تک زنگار نہ ہو تو شاید باد بہاری کی نزاکت اور لطافت کا احساس نہیں ہوتا۔ خادم حضرات، اقبال نے واپسی پر یہ دیکھ لیا تھا، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضاکاری ہے۔ یہ اقبال نے دیکھ لیا تھا کہ جو کچھ بھی خیالات اور تصور کی ہائیسٹ سٹیج پہ جا کر اس کو احساس ہو چکا تھا کہ یہ داستان سرائی ہے، یہ رنگ و بو کی محفل ضرور ہے، مگر اس میں کوئی ایسی ڈپتھ نہیں ہے کہ جو اس خیال کو متاثر کر سکے، جو ایک بنیادی طور پہ انسان اور کائنات اور زمین پر صرف دو خیال ایگزسٹ کرتے ہیں، دو قسم کے انسان ایگزسٹ کرتے ہیں، دو قسم کے گروہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، ایک وہ ہے جو خدا کے بغیر اپنی وجہ سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ وہ بیچارہ امت مرحومہ کا مرحوم دانشور، جسے آپ اقبال کے نام سے یاد کرتے ہو، he didn't do anything special. He wanted you to think. He wanted you to think. وہ چاہتا تھا آپ غور کرو، فکر کرو، پڑھو، پڑھاؤ، اور اقوام عالم میں اگر بڑے بڑے نام روشن ہیں دوسرے دانشوروں کے، صدیاں ہو گئیں، اس حسرت و آرزو میں گزر گئی خاتون حضرات کہ کسی مسلمان کا نام بھی دور جدید میں آ جائے، کسی دانشور کا، کسی مفکر کا، کسی سائنسدان کا۔ آپ کو حیرانی تو ہوگی، لے دے کے پھر اقبال ہی رہ جاتا، لے دے کے پھر اقبال رہ جاتا ہے۔ اگر ہمیں پریزنٹ کرنا ہو اس پوری سینچری میں کہ ہمارے پاس کون سی ایسی ہستی ہے ناشناس اور شناخت کے قابل ہے، لے دے کے ہم کہتے ہیں اقبال واز اے گریٹ پوئٹ۔ اقبال وہ ہستی ہے جسے دنیا میں کسی کمپٹیشن میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ تفاخر پھر ہمارے علم کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے، وہ ڈو نتھنگ ایلس۔ بس ایک صدی اقبال کے تفاخرات کی تعلیم میں گزرے گی، ایک صدی ہم اسے چاہیں گے، مگر کبھی کوشش نہیں کریں گے کہ کوئی دوسرا ماڑا موٹا اقبال بھی پیدا ہو جائے، کو ہم بھی کسی اہلیت کے مالک ہو جائیں، ہم میں سے بھی کوئی ایسا صاحب علم پیدا ہو جائے کہ یورپ اس کی دہلیز پہ آ کے دستک دے۔ حاضر حضرات، اٹ واز آل پاسبل اگر آپ نے قرآن کو فرسودہ کتاب سمجھ کر، ایک دقیانوسی علم کا ذخیرہ سمجھ کر آگے تاکہ نسیاں نہ کر دیا۔ اتنا احترام دنیا میں کسی کتاب کا نہیں، اتنا احترام ہے کہ پہلے ہاتھ پاؤں دھوئے جاتے ہیں، منہ صاف کیا جاتا ہے،
ایون ناک کے اندر بھی انگلیاں گھسیڑی جاتی ہیں. پورے بابرکت ہو کر آپ اس کتاب کو جزدان سے اٹھاتے ہو, پڑھا کر اسے واپس جزدان پر رکھتے. وہ بیچارہ منت کرتا رہتا ہے, سوال کرتا رہتا ہے. میں تو وہ کتاب ہوں جو وہ کہتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں وہ کتاب ہوں جس میں شک ہی کوئی نہیں. میں کائنات کا مینول ہوں. میں تمہاری واحد آئیڈینٹی ہوں. زمین و آسمان کے درمیان اگر تمہیں شک ہے نا میں کون ہوں, تو اس کتاب کا مطالعہ کر کے دو. خواجہ صاحب بڑے عجیب و غریب نتائج نکلتے ہیں جب اس کتاب کو آپ دیکھتے ہیں. اگر آپ اسے تجسس اور انکوائری سے پڑھو تو بڑے عجیب و غریب نتائج نکلتے ہیں. مثلا میں چھوٹی چھوٹی 2-4 باتیں آپ کو قرآن کی بتا دوں. یہ ایک رسم بنی ہوئی ہے کہ جب قرآن سے وہ بات کی جائے نا تو لوگ کہنا شروع کرتے ہیں اچھا جی یہ تو سائنسدانوں نے ڈسکور کی, آپ مسلمانوں نے زبردستی گھسیڑ لیا, قرآن سے نکال. یعنی قرآن ایڈوانس نہیں ہے. قرآن ایڈوانس نہیں ہے, بلکہ آپ لوگ زبردستی اہل علم کا چیلنج قبول کرنے کی بجائے اسے اہل علم کے سے ادھار لے کے خیالات قرآن پہ چشمہ کر لیتے. This is what the secular thinks. This is what the modern man, this is what the atheist thinks. کہ قرآن, بھائی آپ کو کس نے کہا تھا کہ قرآن حکیم میں ایک آیت تو آپ نکال لو نا اعتراض کے لیے, فنڈامنٹل حقائق میں سے ایک کتاب نکال لو, پھر یہ ثابت کر دو نا کہ جو اس کا رائٹر ہے, جو اس کا مصنف ہے, وہ غلط کہتا ہے. جس دن قرآن کی ایک آیت غلط ثابت ہو گئی آپ کی جان چھوٹ جائے گی, آپ بھی آزاد. اللہ مفروضہ گیا گزرا خیال ہے, جان گئی سو ایمان بچ جائے گا. In any case you will be freed from the inquiry of God. یہ وہ انکوائری ہے جو آپ کا سب سے بڑا دانشور آپ کو سجیسٹ کرتا ہے. In the defense of the revolution جو اقبال نے دیا ہے نوجوانوں کے لیے, کہ اس وقت کے دانشور رسول اللہ پہ 2 سوال کرتے تھے. 2. اب وہ سوال نہیں رہے. سائیکالوجی ایڈوانس کر گئی, سائیکیٹری ایڈوانس کر گئی, یہ بہت آگے چلے. مگر پروفیسر میکڈوگل جیسے لوگ کہتے تھے کہ محمد واز اے سائیکوپیتھ, کہ جو کچھ انہوں نے کہا یا جو کچھ تعلیمات انہوں نے دی یہ ایک سائیکوپیتھیٹک انفلوئنس کے تحت ہے, کہ وہ نارمل نہیں تھے. یہ تو ان کی ایک سائیکالوجی تھی جہاں وہ مطلب ڈریم ورلڈ میں جا کے کسی جبریل امی کو دیکھتے تھے, نام لیتے تھے. وہ ایکچولی ایسے نہیں تھا. اقبال کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا, مگر اس نے ایک بات بڑی اچھی طرح دی. اس نے کہا ڈو یو تھنک قرآن واز ریویلڈ آن دی پروفٹ, ڈو یو اسٹل بلیو. اب دیکھو جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ وہم ہے, آبسیشن ہے, یہ معاملہ حقائق سے بعید ہے, تو آپ پر بوجھ چلا جاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں وہم کی حالت میں نہیں, میں پرفیکٹ سینٹی کے عالم میں یہ ساری چیزیں محسوس کر رہا ہوں. اقبال ہے نو ادر آپشن. اس نے پروفیسر میکڈوگل کو کہا کہ میں خود شاہد ہوں کہ مجھ پہ میں نے آج تک اشعار کا سوچا بھی نہیں, اور کائنات بالا سے 400 500 شعر ایک نشست پہ اگر مجھ پہ اتر سکتے ہیں تو محمد پہ قرآن کیوں نہیں اتر سکتا. ان دی ڈیفینس آف ریولیوشن وہ 3 آرگومنٹس ایڈوانس کرتا ہے. آپ چاہے کسی بھی لٹریچر کے طالب علم ہو, ایک نظر ضرور مار لینا اس پر. ٹیلیولوجیکل, کاسمولوجیکل, انٹولوجیکل 3 آرگومنٹس وہ پیش کرتا ہے کہ خدا کے وجود ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ all 3 arguments have been now defeated. تینوں آرگومنٹس ڈیفیٹ ہو چکی ہیں. مگر اس زمانے میں جبکہ انکوائری کا ایک معیار پست تھا, اقبال کا معیار ان سے بہت بالا تر تھا, اور اس نے وہ 3 آرگومنٹس دے کے ایک اثر کے لیے ایٹ لیسٹ فار 50 years ان کے توپوں کے دہانے خاموش کر دیے. They first time knew that Muslims had a philosopher of equal mind and strength.
اور مسلم امہ میں ایک شعوری کاوش اقبال کے نام سے پیدا ہو گئی. پہلی مرتبہ پتہ لگا کہ ہماری جانب سے بھی کوئی جواب دینے والا موجود ہے، ہماری طرف سے بھی کوئی سوال کا جواب دے. یہ پہلی دفعہ پتہ لگا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اس مجدد فکر کو، مجدد فکر کے لیے عبادات اتنی لازم نہیں ہوتی، یہ میں آپ کو بتا دوں. صاحبان ارشاد کے لیے عبادات ضروری بڑی ہے. آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ایک بدو آ گیا حضور گرامی مرتبت کے پاس تو اس نے پوچھا میں نے جنت کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا 5 وقت کی نماز. اس نے کہا یا رسول اللہ گواہ رہیے گا ایک بھی زیادہ نہیں پڑھوں گا. تو کہا اور کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا زکوٰۃ دیں گے. کتنی؟ اتنی. 1 پیسہ زیادہ نہیں دوں گا. پھر کہا اور کیا کرنا؟ انہوں نے کہا رمضان کے 30 روزے. نے کہا اچھا حضور بس 30 ہی رکھوں گا، زیادہ تو نہیں نہ رکھنے. نہیں. تو اس نے کہا یا رسول اللہ گواہ رہیے گا کہ میں یہ کام ضرور کروں گا جو منیمم موسٹ آپ نے بتائے ہیں، اس سے زیادہ کم اور بیش نہیں کروں گا. تو جب وہ رخ پھیر کے چلا تو حضور گرامی مرتبت نے فرمایا کہ گواہ رہنا کہ اگر اس نے اپنا عہد پورا کیا تو جنت اس پہ لازم ہے. خاتون حضرات، پریکٹیکل سائیڈ پہ اسلام از دی ایزیسٹ ریلیجن. ایزیسٹ. یہ جو آپ کو اللہ کہتا ہے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے سردار، اے محمد ان کو بتا دے کہ اس سے زیادہ آسان مذہب کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ آسان طریقے زندگی کوئی نہیں ہے. 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ نمازیں ہو جائیں گی اور 1 سال میں 30 دن روزوں کے ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ظاہری زندگی میں اسلام کوئی پیٹرن نافذ نہیں کرتا، مگر داخلی حیات میں اسلام 80% آپ کے داخلی نظام کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور یہی اقبال آپ کو بتا رہا ہے. مگر ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں اقبال کے بارے میں. ونس آئی کوشچنڈ، میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز ڈیبیٹیبل ہو جاتی ہے. تو ایک بہت بڑے جو پاکستان میں بہت بڑے سائیکالوجسٹ تھے ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے کہا مجھے اقبال کا ایک تضاد نہیں سمجھ آتا. بیچارہ منحنی سا تو نہیں، مطلب جسمانی طور پر میں نے لگتا ہے کچھ خوفزدگی، کچھ کمزوری، کچھ مالی حالات کی پستگی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے بڑے بڑے سمبل کیوں دے دیتے. شاہین کا سمبل دے رہا ہے، کہیں سے شیر گزر رہا ہے، کہیں سے کائناتی ہوائیں آ رہی ہیں. تو ایک انسان جو اپنے سمبولک انٹرپریٹیشن کے لیے اتنے بڑے سمبل اور اسٹرانگ مرد مومن کا سمبل ہے، لوگوں نے بڑا اوریجنیٹ کیا کہ یہ ایک ہومو سے سپر ہیومن بینگ آف دی نیٹشے سے لیا گیا، کسی کا فرشتے کے یہ ایگوئسٹیکل انسان سے لیا گیا یہ تصور. مگر مجھے نہیں پسند رہا. میں نے کہا نہیں، مجھے جب اس سے ڈسکشن میں نے کہا یار یہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اقبال نے اتنا اسٹرانگ سمبل اپنی ذات سے، نہ کبھی وہ لڑا نہ جھگڑا، نہ کبھی جھنڈا اٹھا کے باہر نکلا، شاعری کرتا رہا. تو اس نے مجھے کہا کہ آئی ایگری ود یو، اقبال واز ویری ویک ان سائٹ. وہ اتنے بڑے نظام میں اپنی ذات کو جب دیکھتے تھے تو ان کو خوفزدگی کی علامت نظر آتی تھی. ہی وازنٹ شیور کہ سنگل ہینڈڈ وہ اتنے بڑے نظام کے انٹلیکچوئل آسپیکٹ سے لڑ. تو یہ ایک عادت ہوتی ہے کہ ہماری جو اندرونی سائیکولوجیکل کمزوریاں ہوتی ہیں وہ جو باہر اس کا کوریلیٹو ڈھونڈیں گی، جو متقابل ڈھونڈیں گی وہ بہت سٹرانگ ہوگا. سو اب اقبال نے اپنی کمزوری ایک بہت بڑی طاقت اور فلاسفی میں ڈال دیا. اینڈ فار دیٹ ہی نیور لکڈ آن دی اولڈ پیپل، ہی آلویز لکڈ ایٹ دی ینگ گرلز اینڈ دی بوائز. ان کو خیال تھا کہ ہم جن کمزوریوں کا شکار ہیں، اگر میں یہ میسج ان تک پہنچا دوں جو جوان لوگ ہیں، جو پڑھے لکھنے والے ہیں، جو ابھی اپنی زندگی کی ابتدا کو طرف جا رہے ہیں، وہ یقیناً اس میسج کو اٹھانے کے بعد اس ملت اسلامیہ کی مضبوط ترین
عماد نکلیں گے، ستون بن جائیں گے، اور یقیناً ملت اسلامیہ کی ریسریکشن شروع ہو جائے گی۔ ان فیکٹ دس واز دی گریٹسٹ ٹیکنیک یوزڈ، کہ اس نے اپنی کمزوری آپ کی طاقت میں کنورٹ کر، اینڈ دیٹس ہاؤ پاکستان واز میڈ، کہ وہ یوتھ جو اٹھا اس نے ایک نئے عزم کا اظہار کیا، وہ بے دریغ قربانیوں کا حامل ہوا، اس نے زمین بدل دی، آسمان بدل دیا، اور پاکستان وجود میں آ گیا۔ تو خادم حضرات ہمیں یہ دیکھنا پڑتا کہ لیٹر آن، اب اقبال ایک بات کا آگاہ تھا، اس نے دیکھا کہ جوانوں میں رہنے کے لیے مستی اور سرور چاہیے، یہ بوڑھوں کا تصور نہیں چاہیے، وہ خیالات کی افسردگی نہیں چاہیے، طاقت چاہیے، موومنٹ چاہیے۔ تو اقبال نے مجذوبیت کا ایک عنصر کریٹ کیا اپنی شاعری۔ ایسے لگتا ہے کہ جو عمر بڑھتی جا رہی ہے وہ فلسفے کو ترک کرتا جا رہا ہے، اس کو ناقص تصور کر رہا ہے۔ جو جنگ وہ پچھلے 50 سال میں لڑایا تھا، نو مور دیٹ بیٹل از اویلیبل ناؤ، وہ جنگ وہ نہیں لڑ سکتا۔ اب اس جنگ میں آپ اس کو دیکھو گے کہ جو عمر بڑھ رہی ہے وہ رو رہا ہے، وہ جلد کی تلاش میں، وہ سکون اور سروری کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تو جو آخری اس کے 4 مصرے ہیں وہ تو سارے اردو فارسی سب کو ہی پڑھنے پڑتے ہیں کہ سرود رفتہ باز آیت نہایت۔ ہی از ویری مچ اویئر کہ مجھ میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کیا میں انٹلیکچول آرگومنٹ کو اس طرح پیش نہیں کر سکتا جس طرح مجھے پیش کرنی چاہیے؟ کیا واقعی مسلمانوں کے دل گفتگو سے اٹھائے جائیں گے یا جذبات سے اٹھائے جائیں گے؟ یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور ہمیں اس کے آخری ورسز میں اپروچ کا کنفیوژن نظر آتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے سرود رفتہ باز آید نہایت، نسیم از حجاز آید نہایت، سرود رفتہ باز آید نہایت، سڑا مد روزگار ای فقیرے۔ وہ کہتا ہے کہ سڑا مد روزگار ای فقیرے، دیگر دان آئے راز آید نہایت۔ یہ اس کا اگر آپ سنو تو وہ اپنے مرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہے کہ سرا مدروزگار فقیرے دیگر دان آئے راز آئے آئے، کہ پتہ نہیں کب مدینہ سے ہوا چلے گی، پتہ نہیں کب وہ پرانا سرور بحال ہوگا۔ میری عمر تمام ہونے کو آ گئی ہے مگر وہ دانائے راز آیا نہیں۔ پھر آگے سجیسٹ کرتا، جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ آگے سجیسٹ کرتا ہے، اگر می آیدان دانائے رازے، اگر می آیدان دانائے رازے، بدہ اورا پیام جنگ دازے۔ اگر وہ دانا راز آ گیا، اگر تم نے اسے پا لیا، اگر کہیں تمہیں وہ گھومتا پھرتا نظر آ جائے تو اسے میرا ایک پیغام دے۔ اگر می آیدان دانائے رازے، بدہ اورا پیام جنگ دازے، ضمیر امتارا می کند پاک، کہ امتوں کے ضمیر کو پاک کرنے والا شخص جو ہے اس میں 2 صفات ضرور ہوں، یا یہ صفت ہوگی یا وہ صفت ہوگی۔ ضمیر امتارا می کند پاک، کلیم یا حکیم نہ نواز ہے، یا تو اسے حضرت کلیم کی طرح معجزات لے کے آنا پڑے گا، یا وہ ایسا دانشور ہوگا کہ جس کی بات میں اثر ہوگا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی، اگرچہ اس میں پر نہیں ہوتے مگر طاقت پرواز ضرور رکھتے۔